السلام علیکم، میں ہوں ارشد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشد ولاگ۔ ناظرین کرام، ہماری کوشش ہے ہر ولاگ میں پاکستان کے جو بہترین قسم کے لوگ ہیں ان کو لائیں اور آپ کو ان کا کام بھی دکھائیں۔ اسی سلسلے میں آج میں نے زحمت دی ڈاکٹر سہیل صاحب کو۔ یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی میں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا۔ آج کل ہماری ایک سیریز چل رہی ہے ریجنریٹو ایگریکلچر سے متعلق، تو اس میں آپ کائنڈلی بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا ایکسپیرینس ہے اور خصوصاً ہمارے خطۂ پوٹھوہار میں ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ جو ریجنریٹو ایگریکلچر ہے نا، اس کا آج کل نام اس لیے زیادہ لیا جا رہا ہے جی کہ یہ ایک طریقہ کاشتکاری ہے جو کہ موسمی تبدیلیوں کے خلاف بھی فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری آج کل فرٹیلائزرز اور دوسری ان پٹس جو ہیں ان کی کاسٹ کیونکہ بڑھ گئی ہے، جی ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ صحیح۔ تو آج کل اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو اویئرنیس جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ریجنریٹو ایگریکلچر ہے یہ عام طریقہ کاشتکاری سے اس طرح سے فرق ہوتا ہے کہ اس میں جو زمین کے اندر موجود آرگینک میٹر یا نامیاتی مادہ ہے جی اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور صحیح، اس کے ساتھ ساتھ جو زمین کے اندر موجود بیکٹیریا، مائکروبز، ایک پوری دنیا آباد ہے نیچے، آباد ہے بیکٹیریا کی، مائکروبز کی، جی اس کو بھی بڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ جو آرگینک میٹر ہے یہ خود ان کی خوراک بھی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بیکٹیریا جو مفید ہیں پودوں جی کے لیے، جو جی کہ زمین کے اندر سے نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم بھی اور دیگر جو جی غذائی ضروریات ہیں پودوں کی، ان کو جو ہے وہ پودوں تک پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ صحیح، اور ساتھ یہ کہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے تو اس کے اندر جو کہ اچانک بارش اور اچانک گرمی اور اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں جی ان کے خلاف بھی زمین کے اندر مدافعت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اگر ہم ریجنریٹو ایگریکلچر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے ایک بہت پیاری سی بات بتائی تھی تھوڑی دیر پہلے جب میٹنگ ہو رہی تھی۔ آپ کہاں سے متاثر ہوئے اور آپ نے پھر کون سا ماڈل آپ پاکستان میں لے کے آئے اور اس پہ آپ نے پھر کام شروع کیا؟ ہاں جی، یہ ہم کیونکہ پوسٹ ڈاک ٹریننگ کے لیے یو ایس اے امریکہ گئے، جی جی، تو وہاں پہ ہم نے یہ طریقہ کاشتکاری دیکھا، اچھا جی، اور اس کے وجوہات یہ تھی کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایروین بھی ہوتی ہے، جی زمینی کٹاؤ وغیرہ بھی اس علاقے میں ہوتی تھی۔ جی پھر یہ دیگر جو میں نے باتیں بتائیں ان کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے وہ یہ چیزیں کر رہے تھے۔ ٹھیک، تو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا کہ یہ تو ہمارے علاقے کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے، خاص طور پہ یہ جو خطہ پوٹھوہار ہے ہاں جی اس کے اندر ایروین بھی بہت زیادہ ہے، یعنی زمینی کٹاؤ بھی بہت زیادہ ہے۔ جی پھر دوسرے یہ معاملات کہ یہاں پہ جو ہے زمین کے اندر جو آرگینک میٹر ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جی اور یہ بیکٹیریا، مائکروبز اور یہ سب چیزوں جی کے مسائل۔ جی تو اس وقت پھر ہم نے ان کے وہاں سے واپسی پہ آ کے 2011 میں یہاں پہ تجربات شروع کیے اس کے۔ اچھا، ہم نے کہا کہ دیکھنے سے یا کتابوں یا لٹریچر میں پڑھنے سے جی جو ہے وہ پتہ تو چلتا ہے، لیکن ہم جب تک خود نہ کریں ہم فارمرز کو یا اگلی جو کمیونٹی ہے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کریں ایسے۔ ٹھیک، اس طرح پھر ہم نے یہ شروع کیا، وہ ایکسپیریمنٹس کرنے شروع کیے، اور ان ایکسپیریمنٹس میں ہم نے، کیونکہ یہ ریجنریٹو ایگریکلچر کے اندر نو ٹل بھی جی کی جاتی ہے، ہاں جی اور پھر ملچنگ بھی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تقریباً یہ ایسی ٹرمینالوجیز ہے، میرا خیال ہے کہ عام لوگوں کو اب پتہ لگ چکی ہیں۔ بالکل بالکل، تو اور پھر یہ کہ جو زمین کو خالی چھوڑنا ہے اس کی بجائے اس کو کور ڈھانپ کے رکھنا ہے، اس کو نا، کور صحیح، پرووائڈ کرنا، ڈھانپ کے رکھنا، اور زیادہ فصلوں کا ہیر پھیر یا کراپ روٹیشن کرنا، جی تو اور آرگینک مٹیریل وغیرہ زمین میں بڑھانا، جی تو یہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے پھر ان تجربات کو شروع کیا، اس میں ہم نے یہی نو ٹل کے تجربات بھی کیے، ساتھ اس کے ہم نے جو ہے ایک اس کو کہتے ہیں منیمم ٹل، اچھا جی وہ بھی کیے، جی، اور ایک اور لفظ سے اس کو ریڈیوس ٹل کہتے ہیں۔ یہ مختلف قسمیں ہیں اچھا، ریجنریٹو ایگریکلچر۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو ریڈیوس ٹل میں ہم نے چیزل اچھا جو ہے اس کو استعمال کیا۔ جی یہ سارے
ہم نے کمپیئر کیے جی یہاں کی جو روٹین میں پریکٹس ہے جی وہ یہ ہے کہ جب برسات شروع ہوتی ہے تو یہاں پہ پہلے راجہ ہل چلایا جاتا ہے. ٹھیک. راجہ ہل بڑا پانی جذب کرنے کے لیے فائدہ دیتا ہے. ہاں جی. لیکن لٹریچر یہ کہتا ہے یا جو ہم نے کافی پڑھا ہے اس بارے میں کہ یہ آہستہ آہستہ زمین کے اندر سے نامیاتی مادہ، آرگینک میٹر، بیکٹیریا اور پھر یہ گرین ہاؤس گیسیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ یہ جو ہے نا ان کو نقصان پہنچاتا ہے. اچھا صحیح. اور پھر جو کٹاؤ ہے زمینی اس کو بھی بڑھاتا رہتا ہے. تو اس لیے جب سے یہ موسمی تبدیلیاں آئی ہیں دنیا بھر میں اس کے خلاف کہہ سکتے ہیں آپ جی باتیں ہونے لگی اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ لوگ پیش کرنے لگے. ٹھیک ہو گیا سائنٹیفکلی. ہاں جی ہاں جی. تو پھر اس کے یہ متبادل پہ یہ ہم نے تینوں چیزیں ٹرائی کی. ٹھیک. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو بیسٹ ہماری جو پریکٹس رہی نا ہاں جی وہ چیزل کے ساتھ رہی. اچھا صحیح. چیزل یہ ایک گہرا حل ہے. جی. جس طرح راجہ حل ایک گہرا حل ہے اسی طرح چیزل حل بھی ایک گہرا حل ہے. جی. لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ چیزل حل جو ہے وہ زمین کو پلٹاتا اور زمین کو گرائنڈ یا کرش نہیں کرتا. صحیح. جس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے موجود نامیاتی مادہ اور وہ بیکٹیریا وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا. صحیح صحیح. تو پھر ہم نے کہا کہ حل تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ کون سا اچھا ہے. چیزل حل جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے لیے ریجنریٹو کے لیے اس علاقے کے لیے اچھا ہے. خاص کر ہمارے خطہ پوٹوار برانی علاقے میں. یہ برانی علاقے کی جی بات ہو رہی ہے جی کہ یہاں پہ پانی کو جذب کرنے کے لیے حل چلانا ہے کیونکہ پڑتا ضروری. جی. تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ چیزل حل جو ہے راجہ حل کی بجائے وہ فائدہ ہمیں واضح دکھائی دیا. صحیح. اور یہ کہ وہ جو ملچ تھا جی دوسرا یہ جو کسی نہ کسی فصل کے باقیات جو زمین کے اوپر کور کرنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں وہ اس علاقے میں میسر نہیں ہے. ایسی بات ہے. اگر یہ گندم کٹی ہے جی تو اس کا جو بھوسا ہے وہ جانوروں کے استعمال میں آئے گا. بالکل بالکل. اور دانہ انسان کھائے گا. بالکل. تو دوسری تو فصل اس علاقے میں عام طور پہ 2 فصلیں لینے کا تو رواج ہے نہیں. جی 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 جی. کم لوگ ہیں کہ جو 2 فصلیں لیتے ہیں. کچھ ہے کہ وہ گندم لیتے ہیں، کچھ ہے کہ وہ مونگ پھلی لیتے ہیں. اس طرح سے ایک فصل پہ زیادہ وہ توجہ دی جاتی ہے. بالکل بالکل. تو اس لیے برانی علاقے کی بات جب ہم کریں تو اس کے اندر ہم نے یہ کہا کہ اب ہمیں یہ ریزیڈیو یا جو ملچ ہے وہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک. تو وہ ہم نے اس کا متبادل اپنے تجربات میں یہ تجربات ہمارے 10 سال تک چلے. اللہ اکبر. اچھا جی جی. یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے. 1-2 سال کی بات نہیں میں بتا رہا آپ کو. یہ ایک کیونکہ ہم دیکھتے تھے کیا چیز پرابلم آ گئی اس کا کیا حل ہے پھر کیا کرنا چاہیے. یہ کرتے کراتے مختلف پہلوؤں سے دیکھتے دیکھتے ہمیں یہ 10 سال لگے. تو ہم نے پھر کہا کہ یہ جو ہے یہاں پہ یہ جو کراپ کا ریزیڈیو کہیں یا باقیات کہیں یہ کیونکہ میسر نہیں ہے تو پھر کیا کریں. تو پھر ہم نے وہی جو گرین مینیورنگ ہے جی یہ بھی ایک عام ٹرمنالوجی ہے مشکل نہیں ہے کہ جنتر یا کوئی بھی پھلیدار فصل جو ہے اس کو لگا کے جب وہ پھولوں پہ آ جائے تو اس کو زمین کے اندر آپ دبا دیں. ناظرین کی آسانی کے لیے دکھا دیتے ہیں نا یہ ساتھ بھی ہرا بھرا کھیت ہے ایک. ہاں جی. اس میں جو جنتر وغیرہ لگا ہوا ہے یا جو وہ چلتے ہیں جنتر کے پودے ہیں. ہاں جی آئے نا اس طرح چلتے ہیں. تو یہ جو جنتر کا یہ جیسے پودا ہمارے لکیلی ہمارے سامنے ہی ہے. جی جی. یہ پودے جو ہیں ان کو ہم نے لگایا. اچھا جی. جولائی میں. اوکے. اور اگست میں جو ہے یہ پھول پہ آ جاتا ہے. جی. اس وقت ہم نے ان کو جو ہے وہ زمین کے اندر دبا دیا. اوکے. تاکہ یہ دونوں کام کرے. ایک تو یہ کہ زمین کو کور اوکے ملچ کا کام کرے لائیو ملچ. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جب اس کو زمین میں دبائیں گے تو یہ نامیاتی مادہ یا آرگینک میٹر جو ہے اس کو بھی بڑھائے گا. تو دونوں کام ہو گئے. وہ ملچ جو کی جاتی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کور پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے. اور پھر جب گلے سڑے تو زمین میں آرگینک میٹر جو ہے وہ بڑھتا رہے. یہ دونوں کام کرتا ہے اس کا. زبردست. تو یہ جو چیزیں تھی کہ چیزل جی اور یہ جنتر ہاں جی اس کے کمبینیشن کو ہم نے دیکھا ہے ہر پہلو سے. اچھا. مثلا ہم نے دیکھا کہ کیا زمین کے اندر جو موئسچر ہے کیونکہ اس علاقے کے اندر پانی جو ہے وہ بارشوں سے ہی صرف آنا ہوتا ہے. ہاں جی. تو وہ پہلی چیز ہے جس کا خیال کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ بھی بڑھا.
ठीक है, मॉइस्चर भी बढ़ा, जी, तकरीबन 30% पानी जो है ना वो इसमें बढ़ता है। अच्छा, हाँ जी। इसके अलावा फिर हमने देखा कि इसके अंदर से जो कार्बन है यानी ऑर्गेनिक मटेरियल है, जी, मैटर है, वो भी बढ़ा, ठीक है, और वो तकरीबन उसकी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो तकरीबन 2 टन पर हेक्टेयर पर ईयर वो होती रही, क्योंकि ये जबरदस्त। 10 साल के तजर्बात थे, हम साथ साथ देखते रहते थे, ठीक है, तो ये बढ़ता रहता। सही, इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड है, जी। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वो जो निकली वो भी हमने मेजर की ओके, और देखा कि क्या वो ज़्यादा निकल रही हैं या दूसरे जगह से ज़्यादा निकल रही हैं। तो इसमें तकरीबन 18% जो है जी, इस प्रैक्टिस से वो ग्रीन हाउस गैसेज भी कम निकल रही थी। अच्छा, और सही, आखिर में ज़ाहिर है किसी भी किसान के लिए या फार्मर के लिए यील्ड जो है जी, या पैदावार जो है वो मैटर करती है। तो वो हमने तकरीबन देखा कि हमारे तकरीबन 5 साल में ही वो 14% बढ़ गई। वाह, यानी राजा हल हालांकि अच्छा हल है उस पैदावार के हिसाब जी, से, लेकिन ये उससे भी अच्छी पैदावार। वाह, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह। नाज़रीन, अभी आपको राजा हल भी दिखाते हैं। कुछ लोगों के जहन में क्वेश्चन होगा कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो कैसा है। डॉक्टर साहब ज़रा दिखा देते हैं, आए। ये जो मोल्ड बोर्ड प्लो इसको कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा, अच्छा, और यहाँ पर क्योंकि इतना ये पोठोहार में इस्तेमाल किया जाता है कि इसका नाम ही राजा हल पड़ गया। सही, हम पटवारी राज्य हैं ना सारे। हाँ, माशाल्लाह ये इलाका ऐसा है ना। सही, तो ये 1980 की दहाई में आया था पाकिस्तान में, अच्छा, मुतारफ़ कराया गया था। और क्योंकि ये छोटे हलों से इसका जो फ़ायदा है ना जी। पैदावार में, हाँ वो जी, बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये बड़ी तेज़ी से फैला और बड़ी अच्छा लोगों ने इसको रिसीव किया और पसंद किया। लेकिन ये जब से मौसमी तब्दीलियाँ आना शुरू हुई हैं, जी, जी, उसके बाद से साइंसदान जो है वो जी। देख रहे हैं कि इसके जो मसाइल हैं वो नामियाती मादे को उड़ा देने के हवाले से और जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके निकलने की वजह से इस पर फिर बात होने लगी है सही, कि इसका कोई मुतबादल होना चाहिए, और फिर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर वहीं से कह सकते हैं कि सही, वो वजह बनती है। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, इधर चलते हैं। आपका वैसे कैसा तजुर्बा रहा ना? आपने माशाल्लाह इतना काम किया, 10 साल हो गए, तो फिर अमेरिका में भी काम किया। आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे खित्ता पोठोहार के फार्मर्स को कि वो अब जैसे ये गंदम है ये कट गई है, इसके बाद उनको क्या करना चाहिए? और फिर आप अपने जो मैंने एक ज़िमनी सवाल किया कि आपका जो तजुर्बा है वो क्या कहता है? बस वही जो हमने बातें की हैं जी, जी, उनको अगर प्रैक्टिकली करना हो तो यही वक्त है। सही है। ये जो ही ज़मीन खाली हुई है गंदम हाँ की जी, कटाई के बाद, हाँ जी, अब जून के बाद जुलाई और अगस्त में जो बारिशें आती जाती हैं, यहाँ के जो फार्मर्स हैं, पोठोहार कह लें या जी। बारानी इलाके हाँ के जी, जो हाँ जी, फार्मर्स हैं, हाँ जी, ये उस ज़मीन को खाली रख के जी, उस पर हल चलाते रहते सही, हैं। और उस का मकसद ये होता है कि जड़ी बूटी ना उगे जी, और पानी जज्ब होता रहे। ठीक, लेकिन जैसे मैंने बार बार इस चीज़ की वजाहत की है कि ये तरीक़ाकार जो है इसको अब बदलने की ज़रूरत है, सही, और इसकी जगह पे रीजनरेटिव एग्रीकल्चर आना पड़ेगा की हमें। तरफ आना पड़ेगा। सही, और वो क्या है, वो जी। तरीका यही है सही, कि जुलाई के शुरू में जी, बजाय राजा हल चलाने के जी। अगर हम चीज़ल हल चलाएं जी, तो वो हमारी ज़मीन को कम नुकसान देगा, लेकिन पानी जज्ब करेगा अच्छे तरीके से। सही, और चीज़ल हल चलाने के बाद ज़मीन तैयार करके यहाँ पे जंतर लगा दें सही, जुलाई के पहले हफ्ते में। पहले हफ्ते में, ठीक है, और ये अगस्त के आखिर में जाके जी। ये फूल पे आ जाएगी। अगर ठीक। नहीं भी फूल पे आए फिर भी अगस्त के आखिर में, सितंबर से पहले पहले इसको ज़मीन में हल चला के दबाना वो ज़रूरी है। सही, सितंबर नहीं चढ़ने देना चाहिए। ओके, और सितंबर के बाद जो है वो 2 महीने मिल जाएंगे, सितंबर का पूरा महीना और अक्टूबर का भी तकरीबन पूरा महीना मिल जाएगा, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद बिजाई जी, शुरू होती हाँ है। जी, हाँ जी, तो वो 2 महीने मिल जाएंगे गलने सड़ने के लिए जंतर को, सही, वो सही, गलना सड़ना ज़रूरी है। ओके, तो ये 2 महीने में गलेगी और फिर 15 अक्टूबर के बाद जो भी बारिश मिले उसके ऊपर गंदम जो है वो लगाई जाए सही, और फिर अगली गंदम अगले साल, हर साल ये काम होना चाहिए सही, ताकि ज़मीन आहिस्ता 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 बेहतर होती जाए। ये खाली जो है वो
कीमियाई खादें जो हैं, जी कोई यूरिया या फास्फोरस जी। या दूसरी खादें जो हैं, ये ज़मीन की सेहत को बेहतर नहीं करती हैं। ये वक्ती तौर पे फसल को फ़ायदा ज़रूर देती है, लेकिन ज़मीन की सेहत को बेहतर करने के लिए उसके अंदर किसी के पास गोबर की खाद है वो भी डाले, ठीक है, ये जो हमने तरीका बताया ये भी करे, करें। ठीक है। इस तरह के तरीके इख्तियार करें ताकि आपकी ज़मीन की सेहत बेहतर हो। सही सही डॉक्टर साहब, माशाल्लाह जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ, बहुत कुछ सीखने को मिला और आपका जो तजुर्बा है वो माशाल्लाह एक्सीलेंट। और नाज़रीन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो डॉक्टर साहब को ज़रूर ज़हमत देंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, वो फिर हम इंशाल्लाह इनसे डिस्कस करके आप तक पहुंचाएंगे उसका जवाब। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।